بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، معاذ تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو بغیر حساب و کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کروا دے؟ معاذ نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، معاذ مشقت کا کام ہے، کرو گے؟ ضرور کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ مسلسل کرنے کا کام ہے، کرو گے؟ معاذ نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، اپنے دل کو ہر ایک کے لیے شیشے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحج کی آیت نمبر 26 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اس کی تفسیر ہے، بعض مفسرین نے پاک رکھو پر اس فرمان کو ختم کر دیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور حج کے لیے اذن عام دے دو کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مانا ہے، لیکن انداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ خطاب بھی حضرت ابراہیم ہی کی طرف ہے، اور اسی حکم کا ایک حصہ ہے جو ان کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دیا گیا تھا۔ علاوہ بری مقصود کلام بھی یہاں یہی بتانا ہے کہ اول روز ہی سے یہ گھر خدائے واحد کی بندگی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، اور تمام خدا پرستوں کو یہاں حج کے لیے آنے کا اذن عام تھا۔ آیت نمبر 27، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ زامر استعمال ہوا ہے جو خاص طور پر دبلے اونٹوں کے لیے بولتے ہیں۔ اس سے ان مسافروں کی تصویر کھینچنا مقصود ہے جو دور دراز مقامات سے چلے آ رہے ہوں اور راستے میں ان کے اونٹ چارہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے دبلے ہو گئے ہوں۔ یہاں وہ حکم ختم ہوتا ہے جو ابتداً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور آگے کا ارشاد اس پر اضافہ ہے جو بطور تشریح مزید کیا گیا ہے۔ ہماری اس رائے کی وجہ یہ ہے کہ اس کلام کا خاتمہ اس قدیم گھر کا طواف کریں پر ہوا ہے، جو ظاہر ہے کہ تعمیر خانہ کعبہ کے وقت نہ فرمایا گیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر خانہ کعبہ کے متعلق مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 125 to 129، آل عمران آیت نمبر 96 to 97، سورہ ابراہیم آیات 35 to 41، آیت نمبر 28، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے مراد صرف دینی فائدے ہی نہیں ہیں بلکہ دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ یہ اسی خانہ کعبہ اور اس کے حج کی برکت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک 2500 برس کی مدت میں عربوں کو ایک مرکز وحدت حاصل رہا جس نے ان کی عربیت کو قبائلیت میں بالکل گم ہو جانے سے بچائے رکھا۔ اس کے مرکز سے وابستہ ہونے اور حج کے لیے ہر سال ملک کے تمام حصوں سے آتے رہنے کی بدولت ان کی زبان ایک رہی، ان کی تہذیب ایک رہی، ان کے اندر عرب ہونے کا احساس باقی رہا، اور ان کو خیالات، معلومات اور تمدنی طریقوں کے اشاعت کے مواقع ملتے رہے۔ پھر یہ بھی اسی حج کی برکت تھی کہ عرب کی اس عام بد امنی میں کم از کم 4 مہینے
انہیں ایسے امن کے میسر آ جاتے تھے جن میں ملک کے ہر حصے کا آدمی سفر کر سکتا تھا اور تجارتی قافلے بھی بخیریت گزر سکتے تھے۔ اس لیے عرب کی معاشی زندگی کے لیے بھی حج ایک رحمت تھا۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، سورہ آل عمران، حواشی نمبر 80 to 81، المائدہ حاشیہ نمبر 113۔ اسلام کے بعد حج کے دینی فائدوں کے ساتھ اس کے دنیاوی فائدے بھی کئی گنا زیادہ ہو گئے۔ پہلے وہ صرف عرب کے لیے رحمت تھا، اب وہ ساری دنیا کے اہل توحید کے لیے رحمت ہو گیا ہے۔ جانوروں سے مراد مویشی جانور ہیں، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 142 اور 144 میں بصراحت بیان ہوا ہے۔ ان پر اللہ کا نام لینے سے مراد اللہ کے نام پر اور اس کا نام لے کر انہیں ذبح کرنا ہے، جیسا کہ بعد کا فقرہ خود بتا رہا ہے۔ قرآن مجید میں قربانی کے لیے بالعموم جانور پر اللہ کا نام لینے کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے، اور ہر جگہ اس سے مراد اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہی ہے۔ اس طرح گویا اس حقیقت پر متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ کا نام لیے بغیر یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کرنا کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمان جب کبھی جانور کو ذبح کرے گا اللہ کا نام لے کر کرے گا، اور جب کبھی قربانی کرے گا اللہ کے لیے کرے گا۔ ایام معلومات یعنی چند مقرر دنوں سے مراد کون سے دن ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد ذو الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ ابن عباس، حسن بصری، ابراہیم نخعی، قتادہ اور متعدد دوسرے اصحاب و تابعین سے یہ قول منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی اسی طرف گئے ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد کا بھی ایک قول اسی کی تائید میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذی الحج اور اس کے بعد کے 3 دن ہیں۔ اس کی تائید میں ابن عباس، ابن عمر، ابراہیم نخعی، حسن اور عطا کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں، اور امام شافعی اور احمد سے بھی ایک ایک قول اس کے حق میں منقول ہوا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد 3 دن ہیں، یوم النحر اور 2 دن اس کے بعد۔ اس کی تائید میں حضرت عمر، حضرت علی، ابن عمر، ابن عباس، انس بن مالک، ابو ہریرہ، سعید بن مسیب کے اقوال منقول ہوئے ہیں۔ فقہاء میں سے سفیان ثوری، امام مالک، امام ابو یوسف اور امام محمد نے یہی قول اختیار کیا ہے، اور مذہب حنفی و مالکی میں اسی پر فتویٰ ہے۔ باقی کچھ شاذ اقوال بھی ہیں، مثلاً کسی نے یکم محرم تک قربانی کے ایام کو دراز کیا ہے، کسی نے صرف یوم النحر تک اسے محدود کر دیا ہے، اور کسی نے یوم النحر کے بعد صرف ایک دن مزید قربانی کا مانا ہے، لیکن یہ کمزور اقوال ہیں جن کی دلیل مضبوط نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس ارشاد کا یہ مطلب لیا ہے کہ کھانا اور کھلانا دونوں واجب ہیں، کیونکہ حکم بصیغہ امر دیا گیا ہے۔ دوسرا گروہ اس طرف گیا ہے کہ کھانا مستحب ہے اور کھلانا واجب، یہ رائے امام شافعی اور امام مالک کی ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ کھانا اور کھلانا دونوں مستحب ہیں۔ کھانا اس لیے مستحب ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی قربانی کا گوشت خود کھانا ممنوع سمجھتے تھے، اور کھلانا اس لیے پسندیدہ کہ اس میں غریبوں کی امداد اعانت ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ ابن جریر نے حسن بصری، عطا، مجاہد اور ابراہیم نخعی کے یہ اقوال نقل کیے ہیں کہ فَكُلُوا مِنْهَا میں صیغہ امر کے استعمال سے کھانے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ یہ امر ویسا ہی ہے کہ جیسے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یعنی جب تم حالت احرام سے نکل آؤ تو پھر شکار کرو، سورہ المائدہ آیت نمبر 2۔ اور فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، سورہ الجمعہ آیت نمبر 10۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احرام سے نکل کر شکار کرنا اور نماز جمعہ کے بعد زمین میں پھیل جانا واجب ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پھر ایسا کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی چونکہ لوگ اپنی قربانی کا گوشت خود کھانے کو ممنوع سمجھتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ نہیں اسے کھاؤ، یعنی اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔
تنگ دست فقیر کو کھلانے کے متعلق جو فرمایا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غنی کو نہیں کھلایا جا سکتا۔ دوست، ہمسائے، رشتہ دار خواہ محتاج نہ ہوں پھر بھی انہیں قربانی کے گوشت میں سے دینا جائز ہے۔ یہ بات صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ القمہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے میرے ہاتھ قربانی کے جانور بھیجے اور ہدایت فرمائی کہ یوم النحر کو انہیں ذبح کرنا، خود بھی کھانا، مساکین کو بھی دینا اور میرے بھائی کے گھر بھی بھیجنا۔ ابن عمر کا بھی یہی قول ہے کہ ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ ہمسایوں کو دو اور ایک حصہ مساکین میں تقسیم کرو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 29 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔